یہ اور ٹھیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. نہایت وجہ الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعے کی ادائیگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری حاجات کو پورا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے. جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ بات بخوبی پہنچ چکی ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے بدعت کیا ہے. حقیقت میں اس موضوع کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہے اور بدعت سیئہ کیا ہے، بدعت لغوی کیا ہے اور بدعت شرعی کیا ہے. بدعت کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے بدعت جو ہے، لفظ بدعت یہ بدعا سے مشتق ہے، یعنی بدعا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ائمہ لغت جس کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ چیز کہ جو نئی ایجاد کی جائے یا نئی ایجاد جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بدعت، اور ایسی نئی چیز کہ جس کا سابقہ میں یعنی پہلے کوئی اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کی کوئی اصل نہ ہو، اس کی کوئی نظیر نہ ہو، اس کا پہلے کوئی وجود سرے سے نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. یعنی نیست سے ہست میں آنا، عدم سے وجود میں آنا. ایک چیز جو پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا پھر اس کا وجود بنا، وہ نئی چیز ایجاد ہوئی، اس کو کہتے ہیں لغوی طور پر بدعت. کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے
اور اللہ رب العزت نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا بدیع السماوات والارض کہہ کر، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدم سے وجود بخشا. یعنی بدیع کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس نے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب وہ کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. یعنی پہلے وہ چیز نہ تھی، پھر اس کو وجود ملا، تو اس کو کہتے ہیں بدعت. کیا کہتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ میں آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا، اور بدیع السماوات والارض یہ بھی قرآن پاک میں ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے. اسی طرح وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو رہبانیت تھی نا پہلے، یعنی دنیا سے بالکل کٹ جانا، نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر دینا اور گوشہ نشین ہو کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا دنیا سے کٹ کر، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. فرمایا وہ جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے انہوں نے رہبانیت کی ایسی بدعت نکال لی کہ جو ہم نے ان پر فرض کی ہی نہیں تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رہبانیت کی ابتدعوہا، یہ بدعت کہا ہے قرآن نے، کہ وہ رہبانیت انہوں نے ایسی بدعت نکال لی کہ جس کا سرے سے اللہ پاک نے انہیں حکم دیا ہی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے بدعت نکالی ہے نا رہبانیت کی، یہ اس وجہ سے نکالی ہے کہ مولا راضی ہو جائے. چونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اس لیے فرمایا ہم نے اس بدعت کا اجر بھی انہیں عطا کیا ہے بدعت، مگر اس کا اجر بھی اللہ پاک عطا کر رہا. اور انہوں نے اسی بدعت میں یعنی رہبانیت میں اتنی خرابیاں پیدا کر دی کہ پھر وہ جو اللہ کی رضا مقصود تھی وہ رضا نہ رہی. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ فرمایا اسلام میں رہبانیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس لیے رہبانیت کو چھوڑو، بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ بیک وقت تمہیں دنیا بھی دیتا ہے اور بیک وقت تمہیں آخرت کی فکر بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہو گئی. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ اس کا شرعی معنی علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام جو عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ کیا گیا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کام نہیں ہوا، بعد میں ہوا، اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بدعت. یہ کیا ہے؟ بدعت. تھوڑا سا آپ بھی چلیں گے. اچھا، غیر مقلدین کے امام ہیں امام ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ خود بدعت کی تعریف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام کہ جو اعتقادات یعنی عقیدہ جو ہوتا ہے ہمارا عقیدہ، اعتقادات اور عبادات مینز جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر عبادات، وہ اعتقادات اور عبادات میں کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور اخیار امت کے اجماع کے مخالف ہو، یعنی کتاب اللہ کے خلاف ہو کوئی عمل، سنت کے خلاف ہو کوئی عمل، جس میں عبادات میں، اعتقادات میں، عقائد میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہو، یا جو علماء امت ہیں ان کا جو اجماع ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہو. فرمایا یہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟
پھر احمد حسن خان بھوپالی، یہ بھی غیر مقلدین کے امام ہیں، وہ بھی بدعت کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ بدعت ایسا نیا کام کہ جس سے سنت کو ترک کرنا لازم آ رہا، یعنی جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ترک ہو رہی ہو، کہا کہ ایسا کام یہ بدعت کہلائے گا۔ اور اگر سنت ترک نہیں ہو رہی تو پھر کہا کہ یہ بدعت ایسی بدعت ہے جو مباح ہے، اور مباح کہتے ہیں جائز کو، یعنی ایسا کام ایجاد ہو گیا جو نیا تھا مگر اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں ہو رہی۔ اگر سنت ترک نہیں ہو رہی، کام نیا ہے اور نئے کام ہونے کی وجہ سے وہ بدعت ہے، مگر بدعت ہونے کے باوجود بھی فرمایا وہ اباحت کے زمرے میں آئے گا، جائز کے زمرے آئے گا، حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ سمجھیں، یعنی یہ ساری جو میں نے اس تفصیل بیان کی ہے اصطلاحی اور شرعی بدعت کے حوالے سے جو اس کی تعریف کی ہے، اس میں علماء یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بدعت قرآن کے خلاف کوئی عمل ہو وہ بدعت ہے، سنت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو وہ بدعت ہے۔ عقائد شرعیہ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا کہ فرشتے ہیں یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ان پر ایمان رکھنا عقیدہ ہے۔ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے کے سارے حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تقدیر اچھی ہے یا تقدیر بری ہے اس پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اگر ان سارے عقائد کے اندر کوئی زیادتی ہو رہی ہو یا پھر ان کو مسخ کیا جا رہا ہو یا ان عقائد کی جڑیں کاٹی جا رہی ہو تو فرمایا اگر کاٹی جا رہی ہیں اور عقائد مسخ ہو رہے ہیں عقائد شرعیہ تو کہا وہ نیا کام بدعت ہوگا۔ ایسا کام کیا کہ عقائد پر کاری ضرب آئی، ایسے فتنے اٹھے جیسے ختم نبوت کا فتنہ، جھوٹا مدعیان نبوت کا فتنہ جو اٹھا قادیانیوں کا، کہا کہ ایسا فتنہ یہ ہے بدعت، بدعت ضلالہ، بدعت سیئہ۔ اور پھر ارکان اسلام میں اگر اس کی کوئی مخالفت ہو، ارکان اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، 5 ہے نا ارکان اسلام، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ پہلا رکن ہے، نماز یہ دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ یہ تیسرا رکن ہے، حج یہ چوتھا رکن ہے، اور 5واں رکن روزہ۔ یہ 5 ارکان دیکھیں، اگر اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے، کسی بھی ایک رکن کے اندر کوئی نیا کام ایجاد ہوا، کوئی نیا کام آپ نے کیا اور نماز میں کوئی فرق آ رہا ہے، روزے میں کوئی فرق آ رہا ہے، حج کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو سمجھ لیں یہ بدعت، بدعت ضلالہ ہے، بدعت سیئہ ہوگی۔ ایسا کام بدعت ہے، اور وہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیئہ۔ مثال کے طور پر ارکان نماز ایک رکن ہے نا، نماز میں ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں آپ؟ 4۔ اگر اس میں کوئی زیادتی کر لے 5 کر دے تو یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اذان ہے، اذان کے مخصوص الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کے اندر کوئی زیادتی کر دی جائے تو یہ شریعت کے ایک رکن کے اندر، ایک چیز کے اندر زیادتی ہو گئی، بس ایسی جو زیادتی ہوگی وہ بدعت ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز سے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا معاذ اللہ اس کو بدعت سیئہ کے زمرے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لے لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت کی مخالفت ہو، آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کوئی کام کیا
ان کا کوئی قول تھا، فعل تھا، عمل تھا، اگر اس میں کوئی زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی، یا کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کسی عمل کو معاذ اللہ برا جانا، اگر ایسا کیا اور اس کے خلاف کوئی نیا کام کیا تو یہ بدعت ہوگی، اور بدعت بدعت سیئہ ہوگی۔ اب یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، بدعت سیئہ، بدعت ضلالہ، بدعت مذمومہ، کہہ رہا ہوں نا، یہ بدعت کی تقسیم ہے جو علماء کرام نے کی ہے۔ بدعت کی تقسیم کیا ہے؟ بدعت کی پہلی تقسیم ہے، ایک ہے بدعت حسنہ۔ کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری موضوع ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ صرف خطاب سمجھ کر اس کو واہ واہ اور سبحان اللہ ٹھیک ہے، وہ کہنا ہے وہ کہہ لیں، مگر اس کو سمجھیں آپ، یہ کتنا ضروری ہے۔ یہ جو ہر لمحہ ہر لہجہ اہل سنت والجماعت کو عرس کروا لیں تو کہتے ہیں بدعت ہے، نماز سے پہلے درود پڑھ لیں تو کہتے ہیں بدعت ہے، کل خوانی ہو جائے تو کہتے ہیں بدعت ہے، قبر پر کھڑے ہو کر اذان دے دی جائے تو کہتے ہیں بدعت ہے، اگر تیجا ہو، چہلم ہو، کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل ہوں، وہ ساری کی ساری محافل جنہیں بدعت نظر آتی ہے، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے ان کے سامنے؟ تو کچھ تو ہونا چاہیے نا، کوئی مومن کے پاس کوئی تو ہتھیار ہو۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سادہ الفاظ کے اندر آپ تک بدعت کی جو صحیح فہم ہے وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ بدعت اس کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، اس کو کہتے ہیں اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ، اس کو کہتے ہیں بری بدعت۔ کیا؟ اچھی بدعت، اس کو حسنہ آپ اردو میں یاد کر لیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ یاد کر لیں۔ اب جو اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، اب وہ ہے تو نیا کام، بدعت کہتے ہیں نئے کام کو، ہوگا نیا کام، مگر ایسا نیا کام ہوگا کہ جس کی کوئی اصل پیچھے، کوئی مثال کوئی پیچھے، یا کوئی اس کا کوئی وجود ہوگا پیچھے، ایسا نیا کام جس کا کوئی نہ کوئی وجود ہو کتاب و سنت کے اندر، یا آثار صحابہ کے اندر، یا اجماع امت میں، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی پیچھے اصل ہو، مثال ہو، نظیر ہو، وجود ہو، تو کہا جس کی اصل ہوگی وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ پیر کے روز میری ولادت ہوئی تھی، اور اپنی ولادت کی خوشی میں میرے آقا پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب یہ روزہ یہ اصل ہے، پیر کے دن روزہ رکھنا یہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی حضور نے خود بنائی ہے، یہ اصل موجود ہے۔ اب ہم ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم کیسے مناتے ہیں؟ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم کمکمے لگاتے ہیں، ہم محافل سجاتے ہیں، ہم کھانے بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، بریانی بناتی ہیں۔ تو ہم اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ضرورت ہے نوجوان نسل کے اندر ایمان کی شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے، حضور کے ساتھ پھر سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کی ضرورت ہے، وہ نسبت، وہ شمع اور وہ تعلق جوڑنے والی جو چیز ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محراب، حضور کے دور میں تو محراب نہیں تھے، یہ محراب یہ زینت مسجد کو بخشی ہے، خوبصورتی ہے مسجد کی۔ جب اپنے گھر اتنے خوبصورت بنانے لگے لوگ تو پھر ضرورت یہ پیش آئی کہ اللہ کے گھر کو بھی خوبصورت بنایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں یہ موبائل فون، چلو یہ تو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی، سپیکر تو نہیں تھے، سپیکر پر تبلیغ تو نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی اگر یہ نیا کام ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے اصل موجود ہے، مثال موجود ہے، جب مثال موجود ہو، نظیر موجود ہو اور اس کا کوئی وجود بھی ہو، تو کہا کہ ایسا نیا کام بدعت تو ہوگا مگر وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بدعت حسنہ۔ یہ مدارس بنانا،
یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے. یہ جلسے کروانا، صحابہ کرام نے جلسے نہیں کروائے، یہ بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے. یہ آپ جتنے بھی پروگرام، بخاری شریف، ختم بخاری، بھائی کس صحابی نے بخاری کا ختم کروایا تھا؟ آج بخاری کے ختم مدارس میں ہوتے ہیں. یہ جو مدارس کے اندر بخاری کا ختم ہو رہا ہے یہ بدعت ہے، مگر کون سے بدعت ہے؟ بدعت حسنہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب نہیں تھے. یہ جو زبر زیر پیش دیکھ رہے ہیں نا، جب قرآن نازل ہوا میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر، وہ زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں ہوا، وہ بغیر زبر کے، بغیر زیر کے، بغیر پیش کے ہوا. آج بھی عرب کے اندر جائیں، مدینہ طیبہ کے اندر نسخہ کھولتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا لکھا کیا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا. عام جو پڑھنے، حافظ تو فر پڑھ لے گا، اب نہیں پڑھا، عالم بھی پڑھ لے گا، اس کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہے، مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے، وہ تو پھر بھی پڑھ لے گا. مگر اس کے باوجود بھی ایک عام آدمی زبر زیر پیش کے علاوہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ضرورت تھی اس دور کی، تو اس وقت پھر اس دور کے اندر قرآن پر اعراب لگائے گئے. اب یہ اعراب لگانا خود قرآن پر یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا. تو پھر یہ بدعت تو ہے، مگر کیسی بدعت ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ. میری بات سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ ابھی بدعت سیئہ کی طرف بھی آتے ہیں. یہ بدعت حسنہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ سارے کے سارے پڑھتے کس لیے ہیں؟ تاکہ قرآن تک اور حدیث تک رسائی ہو سکے. اب قرآن اور حدیث کے معانی، مطالب، مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ ان علوم کو پڑھتے ہیں. ان علوم کو پڑھنا، پڑھانا، یہ سارے کا سارا بدعت ہے. صحابہ کرام کے دور میں بخاری نہیں تھی، یاد رکھ لیں. صحابہ کے دور میں مسلم نہیں تھی، صحابہ کے دور میں ترمذی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ مقبول ہے، یہ مردود ہے. حدیث کی جتنی بھی قسمیں بعد میں علماء اور محدثین نے امت کی آسانی کے لیے، تاکہ حدیث میں کوئی ڈنڈی نہ مار سکے، حدیث کو کوئی چوری نہ کر سکے، تو علماء نے جرح اور تعدیل کا علم وضع کیا. ایسے علوم علماء نے پیدا کیے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے. سارے کے سارے بدعت ہیں، مگر بدعت حسنہ ہے. کیا ہے؟ بدعت حسنہ. یہ بدعت حسنہ کی سمجھ آ گئی؟ بدعت حسنہ. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف میں انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علیحدہ علیحدہ تراویح نماز پڑھ رہے تھے. جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا، انہوں نے سب کو جمع کیا اور امام کھڑا کر دیا اور کہا اب امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرو. اب یہ پڑھ لی، ہو گیا. اگلے دن گزرے تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں جب دیکھا صحابہ کرام اور تابعین کو، تو دیکھا سارے کے سارے امام کے پیچھے جمع تھے، امام کے پیچھے جمع تھے. جب یہ منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ نعم البدعہ ہذہ. کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے. کس نے کہا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہ جو بدعت حسنہ کا لفظ، لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی آپ نے تقسیم کہاں سے کر دی؟ یہ حسنہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور یہ جو سیئہ ہے بری بدعت، اس کی تقسیم تو حضور نے نہیں کی. تو ہم ان کو جواب یہی، آپ نے جواب یہی دینا ہے. وہ کیا؟ انہی کے امام ابن تیمیہ وہ خود بدعت کی تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. اب حضور نے نہیں فرمایا کہ بدعت سیئہ گمراہی ہے یا معاذ اللہ بدعت حسن، حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کل بدعت، ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالہ، گمراہی ہے.
اب وہ جو ہمارے اوپر اور دوسروں پر ایسے ہی فتوے لگاتے ہیں، یہ فتویٰ لگا دیا، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے یہ شرک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالہ۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی تقسیم نہیں کی، امام ابن تیمیہ نے خود بدعت کی تقسیم کی ہے، اور جو ہمارے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بدعت کو بدعت لغوی اور بدعت شرعی اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ کون سی تقسیم؟ ہم کہتے ہیں ایک بدعت جو مستحب ہے، اچھی ہے، جس کا کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ۔ بھئی کوئی میلاد مناتا ہے ثواب ہے، اور نہیں مناتا تو ہم کہتے ہیں بھئی منا، بولیں اور بول لو نہیں۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ یہ کس درجے میں آتا ہے؟ مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ کی جو تقسیم اور بدعت سیئہ کی ہم نے کی ہے، تو پھر آپ نے بھی بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم کی ہے۔ آپ بدعت لغوی کی تقسیم کہاں سے نکال کر لے کر آئے؟ اگر تو آپ کہیں کہ وہ حدیث سے لے کر آئے، اور حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اگر تو آپ یہ تقسیم وہاں سے لے کر آئے تو وہاں تو تقسیم ہے ہی نہیں۔ اب آپ یاد رکھ لیں، قربان جائیں ہمارے علماء پر، انہوں نے یہ تقسیم کہاں سے لی بدعت حسنہ کی؟ یاد رکھ لیں ہمارے علماء نے بدعت حسنہ کی تقسیم لی ہے۔ ایک تو نعم البدعہ، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو نعمہ، یہ نعمہ کا لفظ کسی اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو اچھی چیز میں ہم نے جو بدعت حسنہ کا لفظ لیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لفظ استعمال کرنا نعمہ یہاں سے لیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ حضرت یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ابھی کل ہی میں اس پر تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا، بخاری شریف میں نے کھولی تو وہاں پر ایک باب تھا، اور وہ باب تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے عمرے کیے، یہ باب تھا۔ اب اس باب کے اندر ایک حدیث ہے، ام مجاہد قال دخلت انا وعروۃ بن الزبیر المسجد، کہ مجاہد وہ کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر ہم دونوں مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما جالس الى حجرت عائشہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک کی طرف بیٹھے تھے۔ وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَىٰ، اور وہاں میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتائیں یہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ قال فسألناہ عن صلاتہم، وہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں فقال بدعۃ، انہوں نے بالکل سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے۔ بھئی بدعت تو اسے کہتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جبکہ چاشت کی نماز وہ پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز تھی؟ چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ جسے کہتے ہیں، چاشت کی نماز۔ اب چاشت کی نماز میرے آقا نے پڑھی ہے، اشراق کی نماز میرے آقا نے پڑھی ہے، اب وہ جو صحابہ پڑھ رہے تھے وہ تو سنت نبوی کے مطابق پڑھ رہے تھے، تو پھر بدعت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں فقال بدعۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر کیوں کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں چاشت کی نماز کو پڑھی، مگر اپنے گھر میں زیادہ پڑھی اور علیحدہ پڑھی، اور اس طرح اجتماع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاشت کی یا اشراق کی نمازیں نہیں پڑھی گئی، چونکہ یہ پہلی بار دیکھا کہ اتنا بڑا اجتماع
اور چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ یہ اتنا بڑا جو اجتماع ہے اور چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا یہ بدعت ہے. تو کسی نے فتویٰ نہیں لگایا عبداللہ ابن عمر پر کہ پھر آپ روکتے کیوں نہیں بدعت ہے؟ تو پتا تھا یہ بدعت او زندہ باد کیا ہے، یہ بدعت. اچھا، اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، یعنی ہم پر جو فتوے لگتے ہیں نا، جو فتوے لگتے ہیں، اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں، بہت بڑا موضوع ہے. اب وہ امام ابو داؤد انہوں نے کتاب السنہ کے ذیل میں باب ہے، باب فی لزوم السنہ، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عرباز بن ساریہ. کون روایت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، ہمیں نصیحتیں، بہت اچھی نصیحتیں کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ذرفت منها العیون، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نصیحتوں سے اور وصیتوں سے کہنے لگے ہماری آنکھوں کے پیمانے چھلک گئے، ہم رو پڑے. ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، لرز گئے حضور کی باتیں سن کر. فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کأن هذه موعظة مودع، کہا کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ جو نصیحتیں ہیں نا، یہ جو نصیحتیں آپ فرما رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، یہ الوداعی نصیحتیں ہیں، یعنی حضور لگتا ہے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. فماذا تعهد الینا، ان میں سے کوئی وصیتیں اور نصیحتیں ہمیں بھی فرما دینا. فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے اس کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے، اب آئیں، اب یہ بات فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا بے شک یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہا، میرا وصال ہو گیا اور میرے وصال کے بعد جو بھی زندہ رہا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ عنقریب بڑے اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا جس وقت ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہو رہی ہوگی، اختلافات کثیرہ ہوں گے، تم متذبذب ہو جاؤ گے، اے میرے صحابہ متزلزل ہو جاؤ گے، دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، پھر گھبرانا نہیں ہے، متذبذب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، فکر میں نہ پڑ جانا. کیوں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا اس وقت تمہیں سہارا دینے والی میری سنت ہوگی اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت ہوگی. اب یہ وہ حدیث پاک ہے کہ آپ سنتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو تھوڑا پتہ تو چلے نا یہ حدیث آئی کس تناظر میں، یہ حضور نے بیان کس تناظر میں کی ہے اور بیان کیوں فرما رہے ہیں. یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. فعلیکم بسنتی، اس وقت جب ہر طرف سے فتنوں کے یلغار ہوں گے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو تھام لینا. اور پھر اتنی بات نہیں کی کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کو سنت، کہا تمسکوا بہا، اور جم جانا میری سنت کو پکڑ کے. وعضوا علیہا بالنواجذ، کہا کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم محدثات امور سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا، بچنا ان محدثات الامور. محدثات کسے کہتے ہیں؟ نئے کاموں سے، نئے فتنوں سے.
فرمایا وہ جو نئے کام ہوں گے ان سے تمہیں بچنے کی تلقین کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ کہ ہر نیا کام بدعت ہے. یہ وہ حدیث ہے جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ، دریا بہا دیے جاتے ہیں بدعت بدعت بدعت، اور کس حدیث کے تحت کہا جاتا ہے ہمیں بدعتی؟ یہ وہ حدیث ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ حضور نے اتنی بات حضور نے فرمائی ہے کہ ہر بدعت گمراہی. اب میلاد منانا یہ بدعت ہو گیا، ایصال ثواب کی محفل ہو جانا یہ بدعت ہو گیا، اگر کوئی ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں کسی کو کھانا کھلا دیں یہ بدعت ہو گیا. یہ بدعت تو ہیں مگر یہ کون سی بدعت ہیں؟ یہ بدعات حسنہ ہیں. اب یہ کون سی بدعات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان فتنوں سے بچنا. اور وہ فتنے فوری طور پر کن کے دور میں آئیں گے؟ خلفائے راشدین کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور. اور وہ فتنے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اسود انسی کھڑا ہو گیا، مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، سجا کھڑی ہو گئی خاتون نبوت کا دعویٰ کر کے، اور مسیلمہ کذاب سے جا کر شادی کر لی تھی، پھر بھاگ گئی تھی بصرہ کی طرف. تو کتنے جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کے وہ فتنے اٹھیں گے. فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں ابھی سے وصیت کر رہا ہوں، اس وقت تمہارے کام جو چیز آئے گی وہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہوگی. اس نئے کام کو حضور اس فتنے کو کہہ رہے ہیں یہ فتنہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا. پھر خوارج پیدا ہوئے، اور خوارج کون تھے؟ جن سے حضرت مولا علی نے جہاد کیا. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خوارج میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا سرغنہ اور بانی تھا عبداللہ بن الخویسرہ التمیمی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور مال غنیمت تقسیم فرماتے فرماتے عبداللہ بن خویسرہ تمیمی اٹھا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے بدبخت، اگر کائنات میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس بدبخت کی گردن اڑا دوں. آقا نے فرمایا نہیں عمر، اس کو دیکھو، اس کی نسل میں سے ایسے بڑے لوگ پیدا ہوں گے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یمرکون من الدین کمروک السہم من الرمیہ. فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، اور یہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. فرمایا یمرکون من الدین کمروک السہم من الرمیہ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، ان کا کوئی تعلق واسطہ دین سے نہ ہوگا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے دور میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر وہ وقت آیا کہ خوارج کے ساتھ نہروان کے مقام پر قتال ہوا ان کے ساتھ، تو اس وقت میں بھی ساتھ تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ ہم اپنے قرآن کو ان کے سامنے حقیر جانتے تھے. وہ نمازیں ایسی پڑھتے تھے، ہم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانتے تھے. ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا ان کے ساتھ جہاد کیسے ممکن ہے؟ مولا علی نے کہا ان کی نمازوں کی طرف نہ دیکھو، یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں. مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. تو بدعت جو ہے بدعت، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایسے فتنے بدعت ہوں گے. خوارج تھا، مرجیہ تھا، قدریہ تھا، معتزلہ تھا، روافض کا فتنہ تھا. روافض اٹھے، انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں. اس طرح کے فتنے اٹھے
ختم نبوت، مانعین زکات، زکات نہ دینے کا فتنہ، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، بس اپنی گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکات کے خلاف جب قتال کیا، تلوار اٹھائی، عمر فاروق نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ خیر، یہ خیر کا کام ہے، میں کروں گا۔ اگر آج انہوں نے زکات نہ دی، کل اور کسی رکن اسلام کے منکر ہو جائیں گے۔ عمر فاروق کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا، حالانکہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ ابو بکر نے اس کو جو کیا وہ بدعت تھا، مگر بدعت حسنہ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، 700 کے قریب حفاظ قتل ہونے لگے۔ عمر فاروق نے کہا اگر اسی طرح حفاظ قتل ہوتے رہے تو پھر ہمارا آہستہ آہستہ قرآن لوگوں کے سینوں سے چلا جائے گا، تو پھر قرآن کی حفاظت، قرآن کی محفوظیت، قرآن کی سالمیت یہ باقی نہیں رہے گی۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، عرض کرنے لگے حضور مہربانی فرمائے نا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پتوں پر لکھا، کپڑوں پر لکھا، سکن پر لکھا، لوگوں کے سینے میں ہے، ان سب کو نکال کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا عمر ایسا کام کرے گا جو رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ تو بدعت ہے، اور یہ تو بدعت ہے۔ کہا کہ نہیں واللہ خیر۔ عمر فاروق نے کہا یہ خیر کا کام ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا سینہ کھل گیا، میرا سینہ کھل گیا۔ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ قرآن کو جمع کرو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں خدا کی قسم اگر صدیق اکبر اور عمر فاروق مجھے اس چیز کا حکم دیتے کہ ایک پہاڑ کھود کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو یہ میرے لیے بڑا آسان کام تھا، اس کام سے کہ میں نے قرآن کو جمع کرنا ہے یہ زیادہ مشکل کام تھا۔ یہ جو قرآن کو جمع کرنا ہے یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، مگر کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہی ہے، یہ بدعت حسنہ ہی رہی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری اذان جو ابھی خطبے سے پہلے اذان ہوگی نا، وہ اذان حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، عمر فاروق کے زمانے میں نہیں تھی۔ عثمان غنی آئے، انہوں نے اس اذان کو دیا، اور یہ اذان دوسری جو دی جاتی ہے خطبے سے پہلے یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، مگر وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ دوسری اذان ہوتی رہی، تو بے شمار کام ایسے تھے جو نئے تھے مگر اچھے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کو کیا اور ان کو پھر آگے کرنے کا حکم بھی دیا اور وہ کرتے رہے۔ اس لیے اب گفتگو تو بہت ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ بدعت کی کچھ قسمیں تھیں اور کچھ اس کے تشریح میں نے کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھی، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ بفضل خدا اس کو یہیں پر رکھتے ہیں، اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس موضوع کو۔ آئندہ جمعۃ المبارک چونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجب شریف میں، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا بھی 13 رجب المرجب کو آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ، اور 13 رجب کے بعد پھر سبحان اللہ اور کیا آ رہا ہے یار؟ شب معراج آ رہی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر شب معراج شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بدعت کا جو ہے نا انشاءاللہ یہ میں پھر کسی بھی طرح اس کو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو کچھ سنا اللہ